بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز عصر کی جماعت کے لیے جوں ہی تکبیر شروع ہوئی، میرے برابر میں کھڑا شخص پیچھے ہٹا اور آخری صف میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کن اکھیوں سے اسے حیرانی سے دیکھا۔ پھر امام کے اللہ اکبر کے ساتھ ہی نماز شروع ہو گئی۔ نماز میں بار بار میرا خیال بھٹک کر اس کی طرف چلا جاتا تھا کہ وہ کون ہے اور اس طرح کی حرکت کا کیا مطلب ہے۔ اس کی حرکت میرے لیے ناقابل فہم تھی۔ نماز ختم کر کے امام صاحب نے دعا مانگی۔ دعا کے اختتام پر میں فوراً اس کی طرف لپکا۔ وہ ابھی بھی دعا مانگنے میں مشغول تھا۔ 30 سال کے لگ بھگ عمر، بالکل واجبی سی شکل و صورت، تھوڑی سی داڑھی، جیسے کچھ دنوں سے شیو نہ کروائی ہو، ایک دو جگہ سے پھٹے ہوئے سلوٹوں سے بھرپور مگر دھلے ہوئے سادے سے کپڑے پہنے، وہ آنکھیں موند کر بڑے خوش و خضوع سے دعا مانگ رہا تھا۔ میں اس کی دعا ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ چنانچہ تھوڑی دیر بعد اس نے دعا ختم کی اور اٹھنے لگا تو میں نے السلام علیکم کہتے ہوئے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس نے مصافحہ کرتے ہوئے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میں نے گفتگو شروع کرنے کے لیے پوچھا۔ میرا نام گوہر ہے جی۔ کیا کام کرتے ہو؟ مزدوری کرتا ہوں جی۔ پچھلی گلی میں ایک کوٹھی بن رہی ہے، اس پر۔ مگر تمہارے کپڑے تو دھلے ہوئے ہیں، میں نے پوچھا۔ وہ جی صاف کپڑے گھر سے ساتھ لاتا ہوں نماز کے لیے، اس نے وضاحت کی۔ بہت اچھی بات ہے گوہر بھائی، مزدوری تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور ہاتھ سے کمانے والا تو اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ میں نے بات آگے بڑھانے کے غرض سے کہا۔ ہاں جی صاحب، بس اللہ راضی ہو جائے، اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ وہ میرے شائستہ لب و لہجے سے کچھ مطمئن ہوتے ہوئے بولا۔ گوہر ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتاؤ گے نا؟ میں نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا۔ پوچھو صاحب، وہ تھوڑا پریشان ہو کے بولا۔ جب نماز کے لیے تکبیر شروع ہوئی تو تم پچھلی صف میں کیوں چلے آئے؟ چھوڑیے صاحب، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، گوہر نے نظریں نیچے کرتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ بتا دو گوہر، شاید اس میں میرے لیے کوئی سبق ہو، میں نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ میرے مسلسل اصرار اور تھوڑی سی پس و پیش کے بعد اس نے بتایا کہ اس میں سبق شبق تو کوئی نہیں ہے صاحب، بس بات اتنی سی ہے کہ ہم بہت گناہگار لوگ ہیں اور رب کے حضور جانے والی سواری کی فرنٹ سیٹ کے قابل نہیں ہیں۔ آگے نیک لوگ ہوں گے تو ان کے صدقے ہماری حاضری بھی قبول ہو جائے گی۔ پھر اس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ صاحب، ویسے بھی میری وجہ سے 5 نمازیوں کو زیادہ ثواب ملا ہے، تو مجھے اس بات کی بھی بے حد خوشی ہے۔ وہ کس طرح؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ صاحب، میں نے اپنے محلے کے مولوی صاحب سے سنا ہے کہ باجماعت نماز میں آگے والی صف کا ثواب زیادہ ملتا ہے، پھر اس سے پچھلی والی صفوں کا اسی ترتیب سے کم ہوتا جاتا ہے۔ تو میں پہلی سے چھٹی صف میں آیا تو ہر صف سے ایک ایک بندہ آگے گیا تو ان کو ثواب زیادہ ملا نا؟ اس نے تائید طلب معصوم نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں اس کی پیش کردہ توجیہ سے انگشت بدنداں بس اسے ہی تکے جا رہا تھا۔
इस तरह का ख्याल मेरे दिल में तो कभी नहीं आया, हालांकि मुझे भी इस बात का पता था। फिर अचानक मेरे जहन में एक सवाल आया। गौहर, ये बताओ कि तुम पहले ही से पिछली सफ में खड़े क्यों ना हो गए? वो जी, मैं जब आया तो मौलवी साहब के अलावा कुछ ही आदमी मौजूद थे, इसलिए उस सफ में खड़े होके सुन्नतें अदा की। अच्छा साहब, अब मैं चलता हूँ, मिस्त्री साहब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ये कहकर वो उठा, मुसाफा किया और चल दिया। मैं जाते हुए गौहर की पुश्त को देख रहा था कि सीधे सादे से नजर आने वाले नौजवान का बातिन कितना रोशन है। वो कितना सच्चा और अल्लाह से डरने वाला नौजवान है। उसे देखकर सूरत रहमान की आयत नंबर 46 बार बार मेरे दिलो दिमाग में घूम रही थी। तर्जुमा: और जो अपने रब के हजूर खड़े होने से डरे, उसके लिए दो जन्नतें हैं। काश हम भी गौहर मजदूर की तरह पाकीज़ा दिल और सोच लिए रब के हजूर हाजिरी दिया करें, तो हमारी भी काया पलट जाए। फिर हमें मजदूरी भी करनी पड़े तो शिकवे के बजाय हर्फ तशकर ही हमारी ज़ुबान से अदा हो। मज़ीद उर्दू स्टोरी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।